میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبانیں نہیں ہوتی۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ ڈپریشن اور نماز، تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، زندگی میں بے چینی کیوں ہے؟ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ یا اللہ جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے، آمین۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔